حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ در یکتا ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کے دعوے کیے، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے، تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے۔ اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ دنیا پر حسین ایک ہی ہے، اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مقام بیضا پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے، کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا، تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں۔ یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں۔ جب 72 افراد 22,000 کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے، اور مجھے پتا ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں؟ تو سنی حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو، قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں نمونہ بننا چاہتا ہوں، اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے، ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی، اور وہ جبر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب برطانوی سامراج کے خلاف بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تو قائد اعظم کے پرچم میں اور ان کی صدائے دل نواز کی لے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نغمے تو ان کے لبوں پر تھے ہی، لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا، جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ کہیں کی دانش مندی نہیں ہے، یہ پتھر سے ٹکر مارنے والی بات ہے اور یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ۔ میں اس کے باوجود کہ طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانش مندی نہیں، لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسر میدان آتے رہیں گے سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ وہ قافلے حریت کے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا۔ آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدان عمل میں ہیں، گلی گلی کربلا بپا ہے، اور جہاں بھی قافلے میدان عمل میں نکلے ہیں، وہ کابل میں ہو یا کندھار میں
وہ قلعہ جنگی میں ہو دشت لیلا میں، وہ تورا بورا میں ہو یا موصل میں، بغداد میں ہو یا القدس میں، کشمیر میں ہو یا آذربائیجان میں، وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر، حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں سب حرارت خون حسین سے لے رہے ہیں، سب وہاں سے توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خونے او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت تت استبداد کرد، موج خونے او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو سرخی پھیلی ہوئی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خونے او، حضرت امام حمام کے خون سے عشق غیور کے چہرے پہ بانکپن ہے۔ شوخی ای مصرع از مضمون خونے او، اس مصرے کی جو شوخی ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرت امام حمام کے خون کی وجہ سے ہے۔ تا قیامت تک استبداد کرد، موج خونے او چمن ایجاد کرد، قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا، قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلہاتے رہیں گے اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے۔ علی اصغر کی سنت بھی جاری رہے گی۔ غزہ کی پٹی میں اس وقت جو دکھ پھیلا ہوا ہے آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ 72 بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو 72 بچے ان 72 کی جان نثاری کی کہانی کو دہرا رہے ہیں اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے۔ حسین ابن علی نے جس چیز کی تلہ ڈالی تھی، جس کی بنیاد ڈالی تھی اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے، وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تاں کہ حضرت امام مہدی جلوہ فراز ہوں گے اور آپ جلوہ فراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری مارکہ لڑیں گے اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند اور سرفراز ہو جائے گا۔ تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبل کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے، تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا، تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ طمطراق دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں،
بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر خیمے کے اندر پردہ ڈالو کہ پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر، میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے، زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا، یا قولی بن یزید نے کاٹا، یا شمر نے کاٹا، اختلافات ہے روایات کے اندر، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رسن بقضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں، آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے۔ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا، آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو، سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو نہ چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔
واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ تو اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوقی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔